فرماتے ہیں سرکار دو عالم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو کس سے بچاؤ؟ بدگمانی سے، برا سوچنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ یہ برا سوچنا یہ سب سے برا جھوٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، اور فرمایا ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش نہ کرو۔ ہم تو ہر وقت لگے رہتے ہیں نا دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں۔ فرمایا ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، حرص نہ کرو، لالچ نہ کرو، طمع نہ کرو۔ فرمایا اس حرص سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ہمارے دلوں کے اندر تو بھری ہوئی حرص ہے، ہمارے دلوں میں تو ہے ہی لالچ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اس حرص سے بچاؤ، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر کسی ہمارے بھائی کو اللہ رب العزت کچھ دے دیتا ہے دنیاوی اعتبار سے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو ملا ہے اس سے چھن جائے، ہمارے پاس آ جائے، یہ ہے حسد۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر قریبی رشتہ دار ہیں، ایک جگہ پہ پلے پوسے بڑے ہوئے، ایک محلے میں رہنے والے، ایک ہی ان کی قوم، ایک ہی ان کا خاندان، لیکن بغض نے اتنا گھر کر لیا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ بھائی بھائی کا دشمن، چچا زاد بھائی وہ آپس میں لگے ہوئے، ماموں زاد بھائی وہ آپس میں لگے ہوئے، خالہ زاد بھائی وہ آپس میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور عداوت کی وجہ سے آج ہم یہاں تک آ پہنچے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ہمیں کب سے منع فرمایا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی نہ رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض بھی نہ رکھنا، اور ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو۔ آج جس کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت تھوڑا سا نواز دیتا ہے، تو یہ مال و دولت دینے والا بھی رب ہے، مال و دولت لینے والا بھی رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ ویسے نواز دے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو عموماً یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ اگر ایک خاندان میں رہنے والے لوگ، ان میں سے اگر کسی ایک کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے، اس کو اللہ رب العزت دنیا کی مال و متاع سے جس وقت نواز دیتا ہے، تو وہ اپنے باقی غربا خاندان والوں سے روگردانی کرتے ہیں، ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کوئی شادی غمی کا موقع آتا ہے تو اپنے ان غربا جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو مدعو کرنا، انوائٹ کرنا وہ گوارا نہیں کرتے کہ وہ غریب ہیں، ہماری مجلس میں کیسے آئیں۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے کیا دیا ہے؟ مال و دولت دے دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، منہ نہ پھیرو ان سے، اور فرمایا اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھائی بھائی کا دشمن بن رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بننے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔